بسم الله الرحمن الرحيم. الإفادة إنما تتم بالدلالة، منها عقلية بعلاقة ذاتية. عین کے فتحے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے بعلاقة ذاتية. ومنها وضعية بجعل جاعل، ومنها طبيعية بأحداث طبيعة، وكل منها لفظية وغير لفظية. فائدہ پہنچانا پورا ہوتا ہے دلالت کے ساتھ. اسی دلالت میں سے ایک عقلیہ ہے جو علاقہ ذاتیہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی دلالت میں سے ایک وضعیہ ہے جو جعل جاعل یعنی واضع کے وضع کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی دلالت میں سے ایک طبعیہ ہے جو طبیعت کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان تینوں میں سے ہر ایک لفظیہ ہے اور غیر لفظیہ ہے. الافادۃ انما تتم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ مناطقہ کا مقصود معرف اور حجت یعنی معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، اور معلومات تصوریہ ہوں یا تصدیقیہ ہوں یہ دونوں معانی کے قبیل سے ہیں، تو مناطقہ کو انہی سے بحث کرنی چاہیے. الفاظ کی بحث کو مناطقہ کیوں مقدم کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مناطقہ کا مقصد تو معانی کو ہی بیان کرنا ہے، لیکن معانی کا مقصد افادہ اور استفادہ ہے جو بغیر الفاظ کے ممکن نہیں. یعنی کسی کو فائدہ پہنچانا ہو یا کسی سے فائدہ حاصل کرنا ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، بغیر الفاظ کے افادہ اور استفادہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے الفاظ کی بحث کو مناطقہ مقدم کرتے ہیں. تو الفاظ کی بحث یہ مقصود ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ موقوف علیہ ہونے کی حیثیت سے ذکر کی جاتی ہے، اور الفاظ چونکہ معانی پر دلالت کرتے ہیں اس لیے دلالت کی بحث کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یا اور دیگر مناطقہ نے مقدم کیا ہے. منہا عقلیۃ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دلالت کی قسمیں ذکر فرمائی. دلالت کی 3 قسمیں ہیں: دلالت عقلیہ، دلالت وضعیہ اور دلالت طبعیہ. دلالت عقلیہ وہ دلالت ہے جو علاقہ ذاتی کی وجہ سے ہو، یعنی دال اور مدلول میں لزوم عقلی ہو. اور دلالت وضعیہ وہ دلالت ہے جو واضع کے وضع کی وجہ سے ہو. اور دلالت طبعیہ وہ دلالت ہے جو طبیعت کے تقاضے کی بنا پر ہو. پھر ان تینوں دلالتوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ. تو اس طریقے سے دلالت کی ایک 6 قسمیں بنتی ہیں. ترتیب وار ہر ایک کی تعریف اور مثال دیکھیں. سب سے پہلے دلالت لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے، جیسے تمام الفاظ کی دلالت اپنے مخصوص معانی پر اور لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر. یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے. دلالت غیر لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے، جیسے دوال 4 یعنی عقود، خطوط، نصب، اشارات کی دلالت اپنے مدلولات پر. نمبر 3 دلالت لفظیہ طبعیہ. یہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو، جیسے کی دلالت سینے کے درد پر. دلالت غیر لفظیہ طبعیہ جس میں دال لفظ نہ ہو
اور دلالت طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو، جیسے گھوڑے کے ہنہنانے کی دلالت گھاس دانے کی طلب پر۔ نمبر 5 دلالت لفظیہ عقلیہ، جس میں دال لفظ ہو اور دلالت عقل کے تقاضے سے ہو، جیسے دیوار کے پیچھے سے سنے ہوئے لفظ دیز کی دلالت بولنے والے کے وجود پر۔ نمبر 6 دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، یہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ یہ 6 اقسام دلالت کی ہو گئی، اور چونکہ ان کو آپ پرانی کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں بھی پڑھ کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے قطبی، شرح تہذیب، مرقات، اور سب سے پہلی جو آپ نے کتاب پڑھی ہوگی آسان منطق، اس کے اندر بھی چونکہ یہ تعریفات مذکور ہیں اور تقریباً یہی مثالیں ان کے اندر دی بھی گئی ہیں، اس وجہ سے مزید ان کی تفصیل کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مَدَنِيَّ الطَّبْعِ كَثِيرَ الْإِفْتِقَارِ إِلَى التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ وَكَانَتِ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ أَعَمَّهَا وَأَشْمَلَهَا فَلَهَا الْاعْتِبَارُ۔ اس عبارت کا ترجمہ دیکھیں، اور جبکہ انسان مدنی الطبع، تعلیم اور تعلم کا بہت محتاج ہے، اور دلالت لفظیہ وضعیہ دلالتوں میں سب سے عام اور اشمل ہے، تو اسی کا اعتبار کیا گیا ہے یا اسی کا اعتبار ہے۔ یہ جو عبارت ہے وَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ سے، یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب دلالت کی 6 قسمیں بنتی ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی شمار کرائیں، تو مناطقہ صرف ایک قسم یعنی دلالت لفظیہ وضعیہ سے ہی کیوں بحث کرتے ہیں، باقی اقسام سے کیوں بحث نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان مدنی الطبع یعنی شہری زندگی بسر کرنے کا محتاج ہوتا ہے، اور شہر سے مراد یہاں پر شہر ہی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں زندگی گزارنے کا، وہ شہر میں ہو، دیہات میں ہو، کہیں پر بھی ہو، مطلب یہ کہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کے لیے تعلیم و تعلم کی ضرورت ہے، اور تعلیم و تعلم یا افادہ اور استفادہ یہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے ہی ممکن ہے، اس لیے مناطقہ اسی سے بحث کرتے ہیں۔ دیگر دلالتوں سے تعلیم و تعلم کے ممکن نہ ہونے کی وجہ، یعنی دلالت لفظیہ وضعیہ سے ہی کیوں تعلیم و تعلم ممکن ہے، دیگر دلالتوں سے کیوں ممکن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر لفظیہ میں تو الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے جب غیر لفظیہ میں الفاظ ہی نہیں تو تعلیم و تعلم کے لیے تو الفاظ کا ہونا ضروری ہے، اس لیے اس سے تعلیم و تعلم ممکن نہیں۔ اور دلالت لفظیہ طبعیہ اور لفظیہ عقلیہ سے اگرچہ تعلیم و تعلم ممکن تو ہے، مگر یہ جو ہے خاص قسم کا تعلیم و تعلم ہوگا، اس لیے کہ دلالت طبعیہ اور عقلیہ میں دلالت کرنے والی جو چیز ہے وہ صرف طبیعت اور عقل ہے، برخلاف لفظیہ وضعیہ کے کہ اس میں دلالت کرنے والی چیز الفاظ ہیں، اور الفاظ بے شمار اور بہت زیادہ ہیں۔ تو گویا کہ لفظیہ وضعیہ یہ کثیر الوسائل ہے، اور اس کے مقابلے میں دلالت طبعیہ اور دلالت عقلیہ یہ قلیل الوسائل ہے، اور کثیر الوسائل عام ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف نے فرمایا وَكَانَتِ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ أَعَمَّهَا کہ دلالت لفظیہ وضعیہ یہ عام ہے، تو اس لیے بھی دلالت لفظیہ وضعیہ سے مناطقہ بحث کرتے ہیں، اور دلالت کی دیگر اقسام سے مناطقہ بحث نہیں کرتے۔ وَمِنْ هَا هُنَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ مَوْضُوعَةٌ لِلْمَعَانِي مِنْ حَيْثُ هِيَ دُونَ الصُّوَرِ الذَّهْنِيَّةِ أَوِ الْخَارِجِيَّةِ كَمَا قِيلَ، اور یہیں سے واضح ہو گئی یہ بات، وَمِنْ هَا هُنَا تَبَيَّنَ اور یہیں سے واضح ہو گئی یہ بات کہ الفاظ وضع کیے گئے ہیں، موضوعۃ بمعنی وضع کیے گئے ہیں، معانی من حیث ہی کے لیے، اور اسے واضح ہو گئی یہ بات کہ الفاظ وضع کیے گئے ہیں معانی
من حیث ہیا کے لیے، من حیث ہیا یعنی مطلق معانی کے لیے، للمعانی من حیث ہیا کی مراد ہے مطلق معانی کے لیے، نہ کہ صورت ذہنیہ یا صورت خارجیہ کے لیے، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ وَمِنْ ہَا هُنَا تَبَيَّنَ، یہ جو عبارت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ لفظ موضوع لہو کے تعلق سے مناطقہ کا جو اختلاف ہے اس کو پہلے سمجھا جائے۔ موضوع لہو کے تعلق سے مناطقہ کے 3 اقوال ہیں، شیخ ابو علی سینا اور فارابی یہ تو کہتے ہیں کہ الفاظ کا جو موضوع لہو ہے وہ معنی ذہنیہ ہے، یعنی جو معنی واضح کے ذہن میں موجود تھے ان کے لیے واضح نے الفاظ کو وضع کر دیا، تو گویا معانی پہلے سے واضح کے ذہن میں تھے اور انہی ذہنی معنی کے لیے واضح نے الفاظ کو وضع کر دیا ہے۔ ایک دوسرا گروہ مناطقہ کا جس میں امام رازی اور محقق طوسی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ الفاظ کا موضوع لہو معنی خارجیہ ہے، یعنی جو چیزیں واضح کے مشاہدے میں تھی ان کے لیے الفاظ وضع کیے گئے، جو چیزیں واضح کے مشاہدے میں تھی ان کے لیے الفاظ وضع کر دیے گئے۔ تیسرا مذہب جن میں ماتن بھی خود شامل ہیں وہ یہ ہے کہ الفاظ کا موضوع لہو مطلق معنی ہے، خاص ذہن میں وہ معنی ہوں یا خارج میں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ الفاظ کی وضع تعلیم و تعلم کے لیے ہوتی ہے، لہذا تعلیم و تعلم جن چیزوں کا ہوگا وہی الفاظ کا موضوع لہو ہوں گے، اور تعلیم و تعلم مطلق معنی کا ہوتا ہے، لہذا الفاظ کا موضوع لہو بھی مطلق معنی ہوگا۔ تو یہ اختلاف ہے لفظ کے موضوع لہو کے تعلق سے۔ تو ایک گروہ کہتا ہے کہ معنی ذہنیہ کے لیے الفاظ کو وضع کیا گیا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ معنی خارجیہ کے لیے الفاظ کو وضع کیا گیا ہے، تیسرا گروہ کہتا ہے کہ مطلق معنی کے لیے الفاظ کو وضع کیا گیا ہے، الفاظ کا موضوع لہو جو ہے وہ مطلق معنی ہے۔ یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں، وَمِنْ ہَا هُنَا، یہ جو یہاں پر ہا ہونا کہا گیا اس کا مشاعر انسان کا تعلیم و تعلم میں دلالت لفظیہ وضعیہ کی طرف محتاج ہونا ہے، یعنی انسان چونکہ دلالت لفظیہ وضعیہ کا محتاج ہوتا ہے تعلیم و تعلم میں، اس سے یہ بات واضح ہو گئی۔ مصنف نے مناطقہ کے مختلف اقوال میں راجح قول کو بیان کر دیا ہے کہ ماقبل میں جو انسان کا تعلیم و تعلم کا محتاج ہونا ثابت کیا گیا ہے، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ الفاظ کی وضع مطلق معنی کے لیے ہے، کیونکہ تعلیم و تعلم